بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے تاریخ یعنی کہ ہسٹری کی بک سٹارٹ کی تھی اردو میڈیم کلاس 7 کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کا جو سا باب نمبر 2 ہے اس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور اس میں ہم نے اس کے جو سی مشق کا پہلا سوال یعنی کہ MCQ اور اس کا جو سا کویسچن نمبر 2 ہے مختصر جوابات، ان کو بھی کر لیا ہوا تھا۔ اس کا چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 کے جو سے یہ شارٹ کویسچن ہے، ان کی ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آج ہم اس کے جو سا کویسچن نمبر 3 ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ پہلا سوال ہے امویوں کی اہم پیش رفت کو بیان کریں۔ اس کا جواب آئے گا پیش رفت۔ امویوں نے مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں اسپین تک پھیلے ہوئے علاقے کی تیز رفتار ترقی کی نگرانی بھی کی۔ یہ ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اموی خلافت نے اسلامی سلطنت کو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک توسیع دی۔ مورخین کا خیال ہے کہ اموی خلافت کی آبادی تقریباً 62 ملین تھی، جو اس وقت دنیا کی آبادی کا تقریباً 30% تھی۔ امویوں نے اسلامی سلطنت میں کئی اہم شراکتیں کی۔ ان کی بہت سی شراکتیں ایک مشترکہ سکہ بنانے کے ساتھ ساتھ بڑی سلطنت کو متحد کرنے سے متعلق تھی۔ عربی کو پوری سلطنت میں سرکاری زبان کے طور پر قائم کرنا اور وزن اور پیمائش کو معیاری بنانا۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کی کچھ انتہائی قابل احترام عمارتیں بھی تعمیر کی، جن میں یروشلم میں چٹان کا گنبد اور دمشق میں اموی مسجد شامل ہے۔ یہ ہے فرسٹ والا لانگ کویسچن۔ اب آگے سیکنڈ والا ہے عباسی خاندان کی پیش رفت پر بحث کریں۔ اس کا جواب آئے گا پیش رفت۔ عباسیوں نے 750 میں اموی خاندان کو فتح کیا۔ غیر عرب مسلمانوں کی حمایت سے 762 میں دارالحکومت بغداد منتقل کر دیا گیا۔ عباسی حکومت نے ایک بڑی سلطنت پر حکومت کی۔ عباسی حکومت کا ابتدائی دور امن اور خوشحالی کا دور تھا۔ سائنس، ریاضی اور طب کے بہت سے شعبوں میں بڑی ترقی ہوئی۔ نئے سکے متعارف کرائے گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے سکول اور لائبریری پوری سلطنت میں تعمیر کی گئی۔ اسلام کے سنہری دور کے دوران عرب اور ایران اور دیگر ممالک کے اسکالرز ان معلومات پر استوار کرنے کے قابل تھے اور دوسروں سے ترجمہ کیے تھے۔ عباسیوں کا دور تقریباً 750 سے 1258 تک رہا۔ اسے اکثر اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 3۔ برِ صغیر میں محمد بن قاسم کی آمد کا احوال بیان کریں۔ اس کا جواب آئے گا محمد بن قاسم نے برِ صغیر میں اسلام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وجہ سے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز 712 میں محمد بن قاسم کی سندھ کو فتح کرنے سے ہوا۔ محمد بن قاسم کی سندھ آمد کی فوری وجہ سندھ کے ڈاکوؤں کی طرف سے عرب بحری جہازوں کی لوٹ مار تھی۔ جب یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کی زیر قیادت فورج نے داہر کو شکست دی، جو اس وقت سندھ کا راجہ تھا، اور ملتان تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 712 میں سندھ کی فتح کو اسلام کے عمل کو تیز کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان میں کئی مساجد اور اسلامی اسکول قائم کیے۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 3 کا۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 4۔ عباسیوں اور اموی خاندان کی پیش رفت کا موازنہ کرے۔ یعنی کہ ہم نے جو سا فرسٹ والا لانگ کویسچن تھا وہ تھا اموی خاندان کی پیش رفت، اور سیکنڈ والا تھا عباسیوں کی خاندان کی پیش رفت۔ اب ان دونوں کا موازنہ کر کے کویسچن نمبر 4 بھی وہی ہے بالکل کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 کی طرح۔ تو یہ ہم لکھتے ہیں اموی سلطنت۔ آپ یہ اگر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کویسچن نمبر 1 ہی سارا ہے، اور جو سا عباسی سلطنت یہ کویسچن نمبر 2 ہے سارا۔ امویوں نے اسلامی سلطنت میں کئی اہم شراکتیں کی۔ ان کی بہت سی شراکتیں ایک مشترکہ سکہ بنانے کے ساتھ ساتھ بڑی سلطنت کو متحد کرنے سے متعلق تھیں۔ عربی کو پوری سلطنت میں سرکاری زبان کے طور پر قائم کرنا اور وزن اور پیمائش کو معیاری بنانا۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کی کچھ انتہائی قابل احترام عمارتیں بھی تعمیر کی، جن میں یروشلم میں چٹان کا گنبد اور دمشق میں اموی مسجد شامل ہے۔ اب عباسی سلطنت۔ عباسی حکومت کا ابتدائی دور امن اور خوشحالی کا دور تھا۔ سائنس، ریاضی اور طب کے بہت سے شعبوں میں بڑی ترقی کی گئی۔ نئے سکے متعارف کرائے گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سکول اور لائبریریاں پوری سلطنت میں تعمیر کی گئی۔ اسلام کے سنہری دور کے دوران عرب اور ایران اور دیگر ممالک کے اسکالرز ان معلومات پر استوار کرنے کے قابل تھے، جو انہوں نے یونانیوں اور دوسروں سے ترجمہ کیے تھے۔ عباسیوں کا دور تقریباً 750 سے 1258
عیسوی تک رہا۔ اسے اکثر اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 4 کا۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 5۔ اموی خاندان کے کسی دو خلیفہ پر ایک نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب آئے گا عبد المالک بن مروان پانچواں اموی خلیفہ تھا، جس نے 685 عیسوی سے اپنی موت تک حکومت کی۔ اس نے بڑے پیمانے پر اپنے والد کی پالیسیوں کو برقرار رکھا۔ اس نے اموی خلافت کے علاقائی اور اقتصادی عروج کی نگرانی کی۔ صوبوں سے ٹیکس کی اضافی رقم دمشق کو بھیجی گئی۔ اس نے بازنطینی اور ساسانی سکے کی جگہ ایک ہی اسلامی کرنسی متعارف کروائی۔ اس نے شام اور عراق میں بالترتیب یونانی اور فارسی کی جگہ عربی کو افسر شاہی کی زبان کے طور پر قائم کیا۔ یہ تھا ایک خلیفہ۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے الولید کا دور حکومت۔ الولید بن عبد المالک نے 705 سے 715 عیسوی تک حکومت کی۔ اس نے اسلامی سلطنت کی توسیع کو جاری رکھا، جس کی اس کے والد نے بنیاد رکھی تھی، اور وہ ایک مؤثر حکمران تھا۔ الولید عبد المالک کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جو اس کی موت کے بعد اس کا جانشین بنا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو سندھ فتح کرنے کی اجازت دی۔ الولید نے ایک اصلاحی نظام تیار کیا، ہسپتال بنائے، تعلیمی ادارے بنائے اور فن کی تعریف کے لیے اقدامات کیے۔ وہ خود فن تعمیر کا بہت بڑا پرستار تھا۔ اس نے مدینہ میں مسجد نبوی کی بحالی اور تزئین و آرائش کی۔ الولید اول نے فوج کو بہت بڑھایا اور ایک مضبوط بحریہ کی تعمیر کی۔ یہ تھا اس کا آنسر۔ اب آگے کویسچن نمبر 6 ہے عباسی خاندان کے کسی دو خلفاء کی شراکت پر ایک نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب آئے گا المنصور۔ المنصور دوسرا عباسی خلیفہ تھا، جس نے 762 عیسوی میں بغداد کی بنیاد رکھی۔ اس نے 754 عیسوی سے 775 عیسوی تک حکومت کی۔ المنصور اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی حکومت کے استحکام کے لیے فکر مند تھا۔ ان کے دور حکومت میں عالم اسلام میں ادبی اور عملی کام پوری قوت کے ساتھ سامنے آنا شروع ہوا۔ المنصور کا انتقال 775 عیسوی میں حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ہوا۔ اب سیکنڈ والا ہے المہدی۔ المہدی تیسرا عباسی خلیفہ تھا۔ اس نے اپنے والد المنصور کی جانشینی کی۔ اس کا پرامن دور اپنے پیشراؤں کی پالیسیوں کے ساتھ جاری رہا۔ المہدی نے عباسی انتظامیہ کو وسعت دیتے ہوئے نئے دیوان یا محکمے بنائے۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 6 کا، اور یہاں پہ لانگ کویسچن جو سے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب آگے ہے تنقیدی سوچ کے سوالات، یعنی کہ کریٹیکل کویسچن۔ اموی اور عباسی خاندان کے بارے میں تنقیدی سوچ کے سوالات۔ پہلا ہے امویوں نے اسلامی خاندان کو کیسے متاثر کیا؟ جواب آئے گا امویوں نے مسلمانوں کی فتوحات کو جاری رکھا، جس میں سندھ، مغرب اور ہسپانی یعنی کہ اندلس کو اسلامی حکومت میں شامل کیا۔ اپنی سب سے بڑی حد تک اموی خلافت نے 1,10,00,000 کلومیٹر پر محیط ہے۔ اسے رقبے کے لحاظ سے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ یہ ہے فرسٹ والا۔ اب سیکنڈ والا ہے عباسی خاندان اموی خاندان سے کن طریقوں سے مختلف تھا؟ اس کا جواب آئے گا اموی کی توجہ فوجی توسیع اور علاقوں کو فتح کرنے پر مرکوز تھی، جبکہ عباسی علم کی توسیع کے حامی تھے۔ اموی مسلمانوں کو سنی مسلمان کہا جاتا ہے، جبکہ عباسی مسلمانوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے کویسچن نمبر 3 ہے عباسیوں نے امویوں کو کیوں معزول کیا؟ جواب آئے گا عباسی خاندان نے 750 اور 751 عیسوی کے عباسی انقلاب میں اموی خلافت کا تختہ الٹ دیا۔ عباسی امویوں کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے امویوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، خاص طور پر مشرقی رومیوں کے خلاف ان کی ناکام مہمات بازنطینی۔ یہ ہے کویسچن نمبر 3۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 4۔ اسلامی سنہری دور کے 5 کارنامے کیا تھے؟ اس کا جواب آئے گا سائنسدانوں نے الجبرا، کیلکولس، جیومیٹری، کیمسٹری، حیاتیات، طب اور فلکیات کے شعبوں کو آگے بڑھایا۔ اسلامی سنہری دور میں فن کی بہت سی شقیں پروان چڑھیں، جن میں سیرامکس، دھاتی کام، ٹیکسٹائل، روشن مخطوطات، لکڑی کا کام اور خطوطی شامل ہے۔ یہ ہے کویسچن نمبر 4۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 5۔ محمد بن قاسم کی مہم کے بڑے اثرات کیا ہیں؟ جواب ہے محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ پر حملہ کی قیادت کرتے ہوئے پورے سندھ اور ملتان کو اموی کنٹرول میں لے لیا۔ اس نے سندھ کے آخری ہندو حکمران راجہ دہر سے مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں راجہ دہر مارا گیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے کسی بھی خطے پر عربوں کی پہلی فتح ہوئی۔ یہ ہے کویسچن نمبر 5۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 6۔ عباسی خاندان کا زوال کیوں ہوا؟
جواب ہے عباسی خلافت فرقہ وارانہ تشدد اور علاقائی بغاوتوں کی وجہ سے زوال پذیر ہونے لگی، بالآخر 1258 عیسوی میں منگولوں کے قبضے میں آ گئی۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 6 کا، اور یہاں پہ چیپٹر نمبر 2 ہسٹری کا جونس ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا چیپٹر نمبر 3 کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔